شادی کے بعد میری سہیلی عائشہ کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ اس کا شوہر احمد ایک اچھا اور ذمہ دار آدمی تھا۔ میں ان کی قریبی دوست تھی، اس لیے اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن عائشہ کو اپنی ماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اچانک گاؤں جانا پڑا اور وہ 2-3 دن کے لیے چلی گئی۔ احمد گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے سوچا کہ احمد کو کھانا بنا کر دے آؤں کیونکہ وہ اکیلے ہیں اور کام کاج سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو احمد نے مجھے اندر آنے کا کہا اور کہا کہ تم نے بہت احسان کیا۔ میں نے کچن میں کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ احمد بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی اور گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ احمد نے کہا کہ میں جنریٹر آن کرتا ہوں۔ جب وہ جنریٹر آن کرنے گیا تو میں نے سوچا کہ کچن صاف کر لوں۔ جب احمد واپس آیا تو وہ مجھے جھکے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اکیلا ہوں اور گھر میں صرف میں اور وہ ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہاں اکیلے آنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں تو بس عائشہ کی سہیلی ہوں اور تمہیں کھانا دے کر چلی جاؤں گی۔ مگر احمد کی آنکھوں میں ایک مختلف قسم کی نگاہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ تم بہت اکیلی لگ رہی ہو۔ اس لمحے مجھے بہت شرم اور ڈر لگا۔ میں نے فوراً کہا کہ احمد بھائی، میں تمہاری بیوی کی سہیلی ہوں، تم مجھے اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ احمد نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں اپنی سہیلی کی دوست سمجھ کر بلایا تھا، مگر گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ذہن بھٹک گیا۔ میں رونے لگی اور کہا کہ اب میں عائشہ کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ احمد نے مجھے تسلی دی کہ یہ صرف ایک لمحاتی بے چینی تھی، میں تمہیں بہن کی طرح دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں گھر چلی آئی، مگر میرے دل میں بہت بڑا طوفان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سہیلی کے شوہر نے مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر اس طرح دیکھ لیا اور مجھے گھوڑی بنا کر ڈال دیا جیسا کہ اس نے سوچا ہو۔ اگلے دن جب عائشہ واپس آئی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ نے پہلے تو حیران ہو کر رونے لگی، مگر پھر اس نے احمد سے بات کی۔ احمد نے شرمندگی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے غلطی کی، گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے ذہن بھٹک گیا تھا، میں نے تمہاری سہیلی کو بہن سمجھا تھا، مگر اس لمحے غلط فہمی ہو گئی۔ عائشہ نے دونوں کو بیٹھا کر کہا کہ رشتوں میں غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور معاف کر دیں۔ احمد نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ تم میری بیوی کی سہیلی ہو، میں تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا۔ اس کے بعد میں نے احمد کو بھائی کی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ عائشہ نے بھی مجھے تسلی دی کہ تم ہمارے گھر آتی رہو، کوئی بات نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ احمد نے مجھے بہن کی طرح پیار دینا شروع کر دیا، میری مدد کرتا، میری پریشانیوں کو سنتا اور مجھے گھر والوں کی طرح مانتا۔ عائشہ اور میں دونوں کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ہم تینوں مل کر خاندانی تقریبات مناتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور خوش رہتے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ گھر میں اکیلے ہونے کی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ احمد نے سیکھا کہ کسی بھی لمحے میں ذہن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عائشہ نے سیکھا کہ اعتماد اور معافی سے کوئی بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آج ہم تینوں ایک اچھا خاندان بن چکے ہیں۔ جب بھی ہم مل بیٹھتے ہیں تو وہ پرانی بات پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلط فہمی نے ہمیں ایک دوسرے کا احترام سکھا دیا۔ میں اب بھی ان کے گھر جاتی ہوں، مگر ہمیشہ احتیاط سے۔ احمد مجھے بہن کہہ کر بلاتا ہے اور عائشہ مجھے گلے لگا کر کہتی ہے کہ تم ہماری سہیلی نہیں بلکہ خاندان کا حصہ ہو۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، مگر اگر دل صاف ہو، معافی مانگی جائے اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے تو رشتے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خاندانی رشتوں
میں دیکھ بھال اور ذمہ داری کے ساتھ حدوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سب خوش ہیں اور یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق بن چکا ہے کہ سہیلی کے شوہر کو بھی بھائی کی طرح دیکھنا چاہیے اور گھر میں اکیلے ہونے کی صورت میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کوئی شرمندگی نہ ہو۔